اب اس سے اگلی جو آیت ہے وہ بیان کرنے سے پہلے مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے، بس اتنی توجہ ہے، ایک باری اور، اس لیے کہ آیت ایسی ہے کہ یقیناً اگر آپ کی توجہ ہوگی نا تو آپ جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان سے خود بخود سبحان اللہ نکلے گا۔ اب توجہ کیجیے وہ کیا ہے، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فرمایا تو کیسی ہوگی، یعنی کیسا سما ہوگا، کیسی ہوگا کا مطلب، کیسی ہوگی کا مطلب کیسا منظر ہوگا، کیسا سما ہوگا، کیسا خوبصورت وہاں پر نظارہ ہوگا، کب اذا جئنا من كل امة بشہید، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ قیامت کا میدان ہوگا، ہر امت میں سے ایک گواہ آئے گا، وہ گواہی دے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب ان سارے گواہوں پر ہم آپ کو گواہ اور نگہبان بنائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، اہل سنت۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بولی چھوڑو، خیر ہے کوئی نہیں ہوگا، مسجد بڑی پکی ہے، نہیں ٹھہرنی، اونچے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فرمایا کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، کوئی گواہ حضرت آدم کی امت میں سے آئے گا، کوئی گواہ حضرت نوح کی امت میں سے آئے گا، کوئی گواہ حضرت ابراہیم کی امت میں سے آئے گا، کوئی گواہ حضرت موسیٰ کی امت میں سے آئے گا، کوئی گواہ حضرت عیسیٰ کی امت میں سے آئے گا۔ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ آئے گا، گواہی دے گا، اور پھر کیا ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب ہم ان سارے گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے، گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر، مجھے بولیے نا، جو موقع پر موجود ہو۔ جب آدم علیہ السلام تھے اور ان کی امت تھی، اس وقت آقا علیہ السلام کیا ظاہراً موجود تھے؟ ظاہراً موجود نہیں تھے۔ سارے نبی اور ان کی امتیں جس وقت اس دنیا میں تھی ظاہراً آقا موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان سب پر اپنے محبوب کو گواہ بنائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ظاہراً تھے یا نہیں تھے، لیکن دیکھ سب کو رہے تھے، سن سب کو رہے تھے۔ ہوتا سبحان اللہ بڑھ نہیں، اللہ اکبر۔ اب آئیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ تفسیر قرطبی میں حدیث موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لَيْسَ مِن يَوْمٍ إِلَّا تُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُمَّتُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا، فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، حدیث ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں مزار منور میں آقا علیہ السلام پر آپ کی امت صبح بھی نہ پیش کی جاتی ہو، شام کو بھی نہ پیش کی جاتی ہو۔ یعنی ہر دن صبح بھی امت کے اعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور شام کو بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی جو یہ وقت ہمارا گزر رہا ہے، شام کے وقت ہمارے سارے اعمال ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ہر بندے کے،
کہ یا رسول اللہ آپ کے اس غلام نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کم تولا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے غیبت کی، اس نے چغلی کی، اس نے نفل ادا کیے، اس نے قرآن پڑھا، اس نے یتیم کی مدد کی، اس نے بیوہ کی مدد کی۔ ہر آدمی کے اعمال صبح بھی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، شام کو بھی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ۔ توجہ ہے؟ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اب ترجمہ سنیے، فَيَعْرِفُهُمْ، جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، امت آقا علیہ السلام ہر امتی کو اس کے چہرے سے بھی پہچانتے ہیں، اس کے اعمال سے بھی پہچانتے ہیں، اس کے چہرے سے بھی، بِسِيمَاهُمْ، چہروں سے بھی پہچانتے ہیں۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ میں آقا سے چھپا ہوا ہوں۔ آج جو ممبر پر بیٹھ کر بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، وہ پتہ نہیں تھا، اس بات کا جواب نہیں دیا، اس بات کا جواب نہیں دیا، ابھی تمہارے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اگر رات ہو تو صبح کو، اگر دن ہو تو شام کو، وہ تمہارے الفاظ آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ قیامت میں کیا منہ لے کے جاؤ گے؟